بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 508 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آیات کا لفظی معنی وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جنہوں نے انشا پیدا کیا جنات معروشات، باغات کو چھپر پر چڑھائے ہوئے، وغیرہ معروشات اور چھپر پر نہ چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجور کے درختوں کو، والزرع اور کھیتی کو، مختلفاً طرح طرح کی، اکلو اس کی پیداوار، والزیتون اور زیتون کو، والرمان اور انار کو، متشابہ ہوں وغیرہ متشابہ ملتے جلتے پھلوں والے اور جدا جدا مزوں والے، کلو کھاؤ تم من ثمری اس کے پھل سے، اذا اسمرا جب وہ پھلے، وآتوا حقہ اور دو تم اللہ کا حق، یوم حصاد دن میں اس کے کٹنے کے، ولا تسرفوا اور نہ فضول خرچی کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فضول خرچی کرنے والوں کو، ومن الانعام اور پیدا کیے مویشی میں سے، حمولۃ و فرشا بار بردار اور بچنے والے جانور، کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، 8 ازواج پیدا کی 8 صنفیں، من الضأن 2 بھیڑ میں سے 2 صنفیں، ومن الماعز 2 اور بکرے میں سے 2 صنفیں، قل الذکرین پوچھو کیا دو نروں کو، حرم ام الانثیین حرام کیا اس نے یا 2 مادوں کو، اما اشتملت یا اس بچہ کو کہ مشتمل ہے، علیہ اس پر ارحام الانثیین بچہ دانیہ 2 مادوں کی، نبئونی بتلاؤ مجھے بعلم سند کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ومن الابل 2 اور پیدا کی اونٹ کی 2 صنفیں، ومن البقر 2 اور بیل کی 2 صنفیں، قل الذکرین پوچھو کیا 2 نروں کو، حرم ام الانثیین حرام کیا اس نے یا 2 مادوں کو، اما اشتملت علیہ یا اس بچہ کو کے لیے ہوئے ہیں اس کو، ارحام الانثیین بچہ دانیہ 2 مادوں کی، ام کنتم شہداء یا تھے تم گواہ موجود حاضر، اذ وصاکم جب تاکیدی حکم دیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے بہذا اس حرمت کا، فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس شخص سے جس نے گھڑا علی اللہ کذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے بغیر دلیل کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتے لوگوں کو ظلم پیشہ۔ خلاصہ میں جو دوسری بات بیان کی ہے اس کی تفصیل، اللہ تعالیٰ نے کھیتوں اور باغات کی کوئی چیز کوئی پیداوار وہ حرام نہیں کی، باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، بعض بیلیں چھپروں پر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور، لوکی اور پرول کی بیلیں، اور بعض بیلیں جو ہیں وہ چھپر پر نہیں چڑھائی جاتی جیسے خربوزہ اور تربوز، اس کی بیلیں وہ زمین پر پھیلتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اسی طرح کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن سے قسم کا غلہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح زیتون اور انار بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ انار آم کی طرح یکساں ہوتے ہیں مگر ان کے مزے مختلف ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کھیتوں اور باغات کی کوئی پیداوار حرام نہیں کی، پر جب کھیت اور باغات پھلیں تو ان کو بے تکلف کھاؤ اور ان کا کوئی حصہ حرام نہیں۔ البتہ دو باتوں کا خیال رکھو، نمبر ایک، جس دن باغ کی توڑائی ہو یا کھیت کی کٹائی ہو، اس دن پیداوار میں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرو۔ جاننا چاہیے کہ مکی دور میں مال کی زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر واجب تھا، مگر اس وقت ان کی کوئی خاص شرح مقرر نہیں کی تھی۔ مدنی دور میں ان کی تفصیلات نازل ہوئیں۔ مکی دور میں تو مطلق انفاق کا حکم تھا، اور زرعی پیداوار کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جب کھیت کی کٹائی کا وقت ہے اور پھلوں کی توڑائی کا وقت ہے تو غریبوں کو اپنی ثواب دید سے کچھ دے دیا کرو۔ اور دوسری بات، اور غرباء کو دینے میں بھی فضول خرچی نہ کرے، حاتم طئی کی قبر پر لات نہ مارے، خیرات میں بھی ایسی بے اعتدالی نہ کرے کہ خود دوسروں کے سامنے پھر دستے سوال پھیلانا پڑے۔ آیت کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے جانور پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور باغات چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور چھپروں پر نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس سے قسم کا غلہ حاصل ہوتا ہے، اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے اور مزہ میں جدا جدا کھاؤ ان کے پھلوں سے جب وہ پھلیں، اور دو اللہ کا حق جس دن کٹائی ہو، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ مویشی کی 8 صنفوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا۔ پہلی آیت میں خلاصہ ہے، پھر 2 آیتوں میں تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ، اللہ تعالیٰ نے مویشی 2 طرح کے پیدا کیے ہیں، ایک اونچے قد والے یعنی اونٹ جو سواری کے علاوہ بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، دوسرے چھوٹے قد والے یعنی بھیڑ بکری۔ یہ سب مویشی انسان کی روزی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور سب حلال ہیں، ان میں سے کوئی حرام نہیں، اور لہذا ان کو بے تکلف کھاؤ۔ اور شیطان نے انسانوں کو جو پٹی پڑھائی ہے کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی جان یہ حرام ہے، وہ من گھڑت بات ہے، اس کو ماننا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بس اس کے چکمے میں مت آؤ۔ تفصیل یہ، اللہ تعالیٰ نے مویشی کی 4 انواع کی 8 صنفیں پیدا کی ہیں، اونٹ، نرمدا، گائے، اسی طرح نرمدا بھیڑ، نرمدا اور بکرا نرمدا، یہ 8 صنفیں حلال ہیں۔ مشرکین سے کہو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لاؤ کہ ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے یا مادہ کے پیٹ کا بچہ حرام ہے، دلیل سے بات کرو اگر تم سچے ہو۔ اور حلت و حرمت کے مسئلہ میں دلیل عقلی تو چلے گی نہیں، دلیل نقلی چاہیے، اس لیے کہ حلت و حرمت کا اختیار وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان اصناف کو پیدا کیا، اور جس نے پیدا کیا ہے وہی حلال یا حرام کر سکتا ہے۔ اور نقلی دلیل کی 2 صورتیں ہیں، ایک کسی نبی کے ذریعے تم کو اللہ کا حکم پہنچا ہو تو اس کو پیش کرو کہ بحیرہ وغیرہ یہ حرام ہے، اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے تم کو روبرو اس کا تاکیدی حکم دیا ہو۔ ظاہر ہے دونوں باتیں نہیں، کسی بھی آسمانی کتاب میں ان کی حرمت کا حکم نہیں، اور تم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یہ منہ اور مسور کی دال پر سب سے بڑے ظالم تم ہو کہ اللہ کے نام جھوٹی بات لگاتے ہو تاکہ لوگوں کو بے دلیل گمراہ کرو۔ سن لو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایمان کی توفیق نہیں دیتے۔ آگے آیات مبارکہ کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے مویشی میں سے بار بردار اور چھوٹے قد والے، کھاؤ تم اس میں سے جو روزی کے طور پر دیا ہے تم کو، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور تفصیل اس کی، اللہ تعالیٰ نے 8 صنفیں پیدا کی ہیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکرے میں سے 2۔ پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادوں کو، یا اس بچے کو جسے دونوں مادائیں اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ مجھے دلیل سے جواب دو اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ کی 2 صنفیں اور بیل کی 2 صنفیں پیدا کی۔ پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادوں کو، یا اس بچہ کو جسے دونوں مادائیں اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جبکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا تاکیدی حکم دیا تھا؟ بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کے نام جھوٹی بات لگاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بغیر دلیل کے گمراہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دیتے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔